باقی مسئلہ رہ گیا کہ ابو حنیفہ کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے، قرآن کو۔ اللہ کی قسم مقلد ہم ہیں، مقلد ہم ہیں، ہمیں پتہ اپنے مذہب کا۔ میرے اکابرین علماء دیوبند کا ہمارا مذہب یہ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند ابو حنیفہ جیسے کروڑوں جمع ہو جائے محمد کے جوتے کے برابر بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہارے جیسے غیر مقلد کروڑوں جمع ہو جائے ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان جائے۔ بات صرف اتنی سی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یک من علم را دہمن عقل باید، ایک من علم کے لیے دہمن۔ ابو حنیفہ شارع نہیں ہے، شارع ہے۔ شارع تمہارا ہر غیر مقلد شارع بنا ہوا ہے، ابو حنیفہ سے یہ پھر مسئلہ ذرا سمجھ لینا۔ آپ نے تقلید شافعی پر کوئی رد کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شافعی کی تقلید ناجائز ہے، اس پر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ یہ 1,500 2,000 کا آپ کا مجمع ہے، آپ بتائیں اللہ واسطے تقلید شافعی کے رد پر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ احمد بن حنبل کی تقلید پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ مالک کے اللہ کا بھلا کرے رد پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس لیے آپ نے نہیں پڑھی ہے کہ احمد بن حنبل کی حکومت ہے مکہ مدینہ میں، سعودیہ میں، مالک کی حکومت ہے دبئی میں، شافعی کی حکومت بھی مکہ مدینہ میں ہے۔ یہ لوگ پیسے والے ہیں، ریال ڈالر اور درہم۔ ابو حنیفہ حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس نہیں، اس لیے ان کی رد قرآن میں ہے، باقی کسی کی نہیں ہے۔ تو کسی غیر مقلد کی دکھاؤ کہ شافعی بھی تو تقلید کرتے وہ مشرک ہے، حنفی بھی کرتے وہ بھی مشرک ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ اتباع لا بشرط شیخ کے درجے میں عام مطلق ہے۔ اتباع محمود بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے۔ اور التقلید والاتباع، تقلید بھی وہی اتباع ہے، تقلید میں بھی محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ تقلید محمود ائمہ فقہا مجتہدین اور من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کی پیروی کرنا، تقلید کرنا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے تقلید محمود ہے۔ اور لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، جیسے کہ اتباع بھی مذموم ہوتا ہے تو اسی طریقے اور تقلید بھی مذموم ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہے، اللہ غری کے رحمت کر دے، اس نے کسی مالکی کا قول نقل کیا کہ تقلید بالدلیل، تقلید بلا دلیل ہوتی ہے اور اتباع بالدلیل ہوتا ہے، جو بالکل یعنی کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا اتباع الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی میں کون سی دلیل ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ شیطان کی پیروی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اتباع بھی محمود بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے، تقلید محمود بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی ہوتی ہے۔ اور تقلید میں نے عرض کیا امام کی حیثیت صرف شارح کی ہوتی ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ آپ کہتے کہ جی نہیں، ابو حنیفہ کی تشریح پر اعتماد نہ کرو، سید نذیر حسین، داؤد غزنوی، ثناء اللہ امرتسری اور فتاوی اہل حدیث، غرباء اہل حدیث، ان کی پیروی کرو۔ تو ان کی پیروی کرنے سے پھر بہتری ہے مولوی منظور کی پیروی کرو۔ سمجھ رہی ہے کہ نا؟ وہ تو بالکل جاہل اور اجہل قسم کے۔ حضرت اقدس ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا طے تھا کہ مولانا علامہ ورشہ کشمیری سے مناظرہ کریں گے، تو ایک پٹھان عالم تھا، عبدالعزیز نام تھا غالباً، اس نے کہا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شاہ صاحب لابد للمناظرین ان یکونا نظیرین فی العلم، دونوں مناظروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظیر فی العلم ہو، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکے۔ اللہ کے بندے کہاں امرتسری اور کہاں آپ اگر جیتتے ہیں تب بھی آپ کی شکست ہے، تب بھی آپ بدنام ہیں، اور ہارتے تو اور بدنام۔ اس لیے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے وہ خود پہنچ گیا، کہنے لگے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کھولو، ترمذی کھولو، ایک صفحہ عبارت پڑھ کر کے ترکیب کر کے مجھے دکھائے یا مجھ سے کہیں سے بھی پوچھے۔ تو پوری دیوبندیت ہار گئی۔ حضرت اقدس ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں، میں ان سے بہت استفادہ کرتا ہوں، لیکن دیوبند میں اس نے پڑھا ہے، پھر وہ غیر مقلد بن گیا۔ دوبارہ اس نے غیر مقلدین سے یہ کہ حدیث پڑھی، بھاگ گیا، کہنے لگے یہ پٹھان تو بھیڑیا ہے، مجھے کھا جائے گا، یہ پٹھان مجھے۔ تو تقلید میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل، یہ حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی حیثیت شارح کی ہے، شارح کی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مسائل منصوص علیہا غیر متعارض فیہا
اس میں بنص سرین، اس میں تقلید ہی نہیں ہے، اعتقادیات میں تقلید ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ حضرات ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اعتقادیات میں تقلید اس لیے نہیں ہے کہ ما یفیدہ التقلید فهو ظنی، تقلید سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ ما یفیدہ التقلید جیسے خبر واحد وحکمہ لا یفید وحکمہ انہ لا یفید الا ظن، خبر واحد مفید ظن ہے، تو تقلید سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، یا مسائل قیاسی جو ہوتے ہیں، تقلید قیاسی ہے، مسائل قیاسی آپ نے پڑھا کہ ان میں سے کوئی قطعی نہیں ہوتا، وہ ظنی ہوتے۔ اعتقادیات میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل صریحہ ان میں تقلید نہیں، تقلید ان مسائل میں ہے کہ جو مسائل فرعی غیر منصوص علیہ ایک یا منصوص علیہ متعارض فیہا ہے، تو منصوص علیہ لیکن اس میں تعارض ہے، تو دفع تعارض میں کہ تعارض کو کیا رفع یدین کرے روایتیں ہیں، نہ کرے روایتیں ہیں۔ اب آگیا تعارض، اس دفع تعارض کے اندر امام کے قول کو لینا، آمین بالجار نص موجود ہے، آمین بالاخفاء نص موجود ہے، دفع تعارض کیسے کریں گے؟ ہم ابو حنیفہ کو لیتے ہیں، کوئی شافعی کو لیتے ہیں، کوئی مالک کو لیتا ہے۔ آپ کو مسئلہ میں آئے نہیں؟ اور پھر آپ حضرات پڑھتے خدا واسطے اصول فقہ کے، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، سبحان اللہ، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، اصول کلیہ مطلقہ، اصول کاملیہ ثلاثۃ تین ہیں، الکتاب والسنت اور والاجماع، اجماع ماہرین قرآن و سنت کے اتفاق و مجتہدی عصر واحد، یہ اجماع ہے، کتاب اور سنت اجماع۔ اور اب دیکھ لینا، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، اس کے بعد تم ہمیں گولی مارو کیا کرو، ہم کیا کر سکتے؟ قیاس محض کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس قیاس کا اعتبار ہے المستنبط القیاس، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، آپ کی کتابوں میں نور الانوار میں کسی بھی دیکھو، توضیح تلوی کے اندر وہ قیاس جو مستنبط من القرآن اس کی مثال، وہ قیاس جو مستنبط من السنت اس کی مثال، وہ قیاس جو مستنبط من الاجماع ہو اس کی مثال، یہ آپ نے پڑھا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قائس مجتہد ہوتا قیاس کرنے والا، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتقادیت میں تو تقلید ہے ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے حضرت اقدس مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم دیوبندی اور عقائد علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند کیا ہے؟ باتیں دو ہیں، شافعی مالکی حنبلی حنفی، وہ اہل سنت نہیں ہے، سب اہل سنت ہے، دیوبند سے کیا؟ ہاں اپنے تعارف کے لیے آپ دیوبند کہیں بہت اچھی بات ہے، اکابرین اللہ ان کو غری کی رحمت کر دیں، لیکن اعتقادیات کے اندر تقلید نہیں ہوتی، اعتقادیات چونکہ قطعی ہوتی، ما لا يقبل الشک لدى معتقدہ، القضیۃ الکلیۃ التي يصدق بها، اس کو کہتے عقیدہ۔ اور مسائل منصوصہ میں بھی نہیں ہوتا، مسائل غیر منصوص علیہ، یا مسائل اللہ آپ کا بھلا کرے منصوص علیہ المتعارض فیہ، اس میں دفع تعارض میں اگر ابو حنیفہ کو شارح سمجھا، ہمیں تمہاری شروحات پر اور تمہارے مولوی کی شرح پر اعتماد نہیں ہے، ابو حنیفہ پر اعتماد ہے، یہ کون سا گناہ ہے ہمارا؟ آپ کو بات سمجھیں گے؟